بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ روز جو ہے سابق فوجیوں نے پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی ہے جو ناکام بنا دی گئی۔ یعنی کہ انہوں نے جو ایکس سروس مین ہیں وہ پہنچے پریس کلب اسلام آباد، تو وہاں پر نہ پریس کلب والوں نے اندر جانے دیا اور انہوں نے پھر باہر ہی ایسے ہی ہلڑ بازی کی، اور وہاں جو نعرے لگ رہے تھے وہ بڑے عجیب و غریب تھے۔ یعنی کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف، نون لیگ کے خلاف ایسے لگ رہا تھا جیسے پی ٹی آئی کی سپورٹ میں جو ہے نا وہ سارے سابق فوجی آ گئے تھے، اور ان میں تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ فوج جو ہے یہ کسی فرد واحد کی نہیں ہے۔ ایسے نظارے ہم نے کبھی نہیں دیکھے زندگی میں کہ اداروں کو اس طرح ملائن کیا جائے، اور سوشل میڈیا کو تو حکومت نہیں روک سکتی، لیکن سوشل میڈیا پر بھرمار تھی ویڈیوز کی۔ وہاں ایک دل خراش واقعہ یہ دیکھنے میں آیا کہ وہاں ایک صحافی مطیع اللہ جان اس کے پیچھے پڑ گئے سارے، اور ایسی بےہودہ گفتگو کی جس کے ان پڑھے لکھے لوگوں سے توقع نہیں تھی۔ اگر وہ سوال کر رہے ہیں، اگر وہ میڈیا پرسن ہے تو آپ سن لیں، سوال جواب نہ دیں۔ وہاں میں یہ حیران ہوا دیکھ کے میڈیا پرسن آپس میں بھی لڑ رہے تھے، جیسے لگ رہا تھا جیسے وہاں بھی گروپنگ ہو گئی ہے، کچھ پیڈ اور کچھ جو ہے نا ان پیڈ، اور کچھ پولیٹیکل جماعتوں کے پیڈ صحافی لگ رہے تھے۔ اس قسم کے جو حالات ہیں وہ میرا خیال ہے کہ زیب نہیں دیتا ہے، کیونکہ میڈیا اور یہ پڑھے لکھے لوگ اس میں ہوتے ہیں، ان کو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں حکومت کی طرف۔ آج شہباز شریف صاحب نے جو ہے نا وہ اعلان کر دیا کہ ہفتے والے دن کی چھٹی جو ہے وہ پھر بحال کر دی ہے، اور سرکاری ملازمین کے پیٹرول میں 40% کٹوتی کر دی ہے۔ اب 2 مہینے تک آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ یعنی اربوں روپے آپ نے ضائع کر دیے۔ اگر فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو پھر فوری طور پر کریں، اسی کو کہتے ہیں نو پلاننگ۔ اب جو نقصان ہوا وہ تو چلے ہو گیا، اب کیا کریں گے آپ؟ ڈالر آج 205 روپے پہ چلا گیا ہے، اس سے مزید قرضے جو ہیں وہ کئی گنا بڑھ گئے۔ اب جب عمران خان کے دور میں بڑھتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ یہی لوگ شور مچاتے تھے، یہ جی اوورسیز پاکستانیوں کو نوازنے کے لیے خان صاحب جو ہے نا وہ یعنی کہ صرف 20 لاکھ یا 18 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کو نوازنے کے لیے خان صاحب جو ہے نا وہ ڈالر کو مہنگا کر رہے ہیں تاکہ ان کو فائدہ ہو، کیونکہ وہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، زرعی مبادلہ بھیجتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب منطق تھی۔ اب کیا ہوا؟ اب اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ اصل میں مصیبت یہ ہے کہ ملک ہمارا تقریباً بلکہ یقیناً جو ہے نا ڈیفالٹ کر چکا ہے، دیوالیہ ہو چکا ہے۔ یہ اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب آ گئے، وہ کہتے ہیں، وہ اپنی یعنی کہ منطق پیش کرتے رہتے ہیں، نہیں کوئی ایمرجنسی ہم نہیں لگا رہے، یعنی اکنامک ایمرجنسی نہیں لگا رہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کراچی میں انہوں نے ایک نیا کام کیا جو اپنا یہ کوکنگ آئل یا دوسرے گھی اوپن ملتے تھے، یعنی کہ بندہ آدھا کلو لینا چاہے۔ خیر پنجاب میں تو یہ سلسلہ کب سے بند ہو چکا ہے، وہاں کچھ بزنس ہے لوگوں کا، وہ اٹھا انہوں نے پابندی لگا دی کہ لینا تو 1 لیٹر لیں اور پیسے بھی 100 گنا زیادہ دیں۔ میں حیران ہوں، یہ کس طرز حکومت، یہ کون سا طرز حکومت ہے، اور کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ 30 روپے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہماری بحث عوام بالکل خاموش ہے، کوئی پروٹیسٹ نہیں، کوئی وہ نہیں۔ اچھا، جو پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلتے ہیں وہ بھی ایسے ہی شغل کرتے ہیں، وہ پھر گئے۔ پروٹیسٹ ایسا ہو کہ کم از کم جو ہے حکمرانوں کو احساس ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یعنی کہ مہنگائی آپ 500 گنا بڑھا چکے ہیں، اور ذرائع آمدن 0، یعنی کہ ان میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا۔ اگر اسی طرح حکومت چلتی رہی تو مجھے نہیں لگتا یہ جو کہہ رہے ہیں جی ہم مدت پوری کریں گے، یہ خود ہی مجھے لگتا ہے بھاگ جائیں گے۔ اگر اسی طرح ان کا یہ کام چلتا رہا، اور عمران خان کی اس وقت جو پالیسی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ پہلے انہوں نے کو بڑا دبایا ہے، انہوں نے بڑا جناب مظاہرے کیے اور جلسے کیے، ایک خوف بٹھایا، لیکن وہ جب دیکھا کہ یہ خود ہی اپنی موت مر جائیں گے تو وہ آرام سے جا کے بنی گالہ میں بیٹھ گئے ہیں۔ اب وہ 3 مہینے کی ضمانت پر ہے۔ یہ آپ دیکھیں، جو پہلے شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز یہ سارے عدالتوں میں جاتے تھے، حمزہ شہباز، شاہد خاقان عباسی
جو اپنا احسن اقبال، سعد رفیق، ان سب پہ کیسز بنے تھے۔ اب ہمارا جوڈیشل سسٹم ایسا ہے کہ وہ کم از کم یا جنہوں نے مقدمات بنائے تھے ان سے پوچھا تو جائے، یہ جو آپ نے ویسے تو قانون میں جھوٹی ایف آئی آر کرانے پر بھی سزا ہے، جھوٹا مقدمہ کرانے پر بھی تو سزا ہونی چاہیے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو اسی طرح ایک دھنگا مشتی فساد یہ چلتا رہے گا، اور لوگ بیچارے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جناب کہ ان کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے۔ اس وقت جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ بالکل ہاتھ کھڑے کر چکی ہے، اور ان سے جو ہے نا یہ بالکل قرضے جو آئی ایم ایف نہیں دے رہا، اور بہت زیادہ معاشی دباؤ ہے۔ اب اس قسم کے اقدامات کر رہی ہے کہ فیس سیونگ ہو رہی ہے، لیکن عوام کو کیا چاہیے، وہ 2 وقت روٹی چاہیے، وہ یہ دینے میں ابھی تک ناکام ہے۔ دعا گو ہمیں کہ ملک جو ہے ان مصائب سے نکلے۔ دوسری جانب جو مقتدر حلقے ہیں ان کی جانب سے بھی اب بالکل ایسے لگتا ہے جیسے بے بسی، اور وہ چاہ رہے ہو یار کچھ معجزہ ہو جائے، لیکن معجزہ ایسے نہیں ہوتا۔ معجزہ ہوتا ہے اس وقت جب کوئی آپ اچھے کام کرتے ہیں۔ اب حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی اور قیمتیں بڑھائی ہیں، لگتا یہی ہے، کیونکہ یہ بھی رومرز ہیں کہ پٹرول کی پھر 25 روپے قیمت یا 20 روپے قیمت بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر پھر بڑھائے اور پھر ڈالر اور اوپر گیا تو پھر آپ سمجھیں کہ ملک آج نہیں تو کل دیوالیہ ہو ہی جائے گا۔ جب دیوالیہ ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر آپ اپنے اثاثے بیچیں گے۔ اور اسی لیے وہ جو جنرل صاحب ہیں چیف آف جوائنٹ سٹاف، انہوں نے کل کہتے ہیں جی شٹ اپ کال دی ہے۔ اس طرح شٹ اپ کال تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اس قسم کی باتیں نہ کی جائیں ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے، یہ حساس معاملہ ہے۔ اگر حساس معاملہ ہے تو آپ اپنا ایک پالیسی بیان دیں، تقریب میں خطاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ شٹ اپ کال کس کو دے رہے ہیں؟ انہی کو دے رہے ہیں جو اقتدار میں رہے ہیں یا جو پھر اقتدار میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شٹ اپ کال تو وہ ہو کہ آپ جو ہے اس پارٹی کو یا اس جماعت کو بین کر دیں جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک دشمنی کر رہی ہے۔ اس قسم کی سیاست کرنا میرا خیال ہے ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب جو بھی ہے، اگر وہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ہے آپ کے پاس ثبوت، اور مزے کی بات آپ یہ دیکھیں روزانہ یہاں نئی خبریں بن رہی ہیں۔ کبھی جناب وہ ہیرے کی انگوٹھی آ جاتی ہے، کبھی جناب وہ پلاٹ آ جاتے ہیں، یعنی کہ کسی کو بس ہر بندہ یہ سیاستدان خاص طور پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جائے۔ اس طرح ملک نہیں چلتے۔ ملک چلانا ہے تو پھر سنجیدگی سے مل بیٹھ کر اپنی اپنی حدود کا تعین کر لیں، ورنہ اسی طرح کوئی بھی حکومت اپنی مدد پوری نہیں کر سکے گی۔ عمران صاحب کے بارے میں یہ کہتے تھے سارے سلیکٹڈ کی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ اگر وہ سلیکٹڈ ہوتے یا ان کا جو الزام تھا تو وہ حکومت پوری کرتے، تو اب آپ آ گئے ہیں تو آپ کیا ہیں؟ اس کے بارے میں وضاحت کیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔